السلام علیکم، DNN نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر حکومت نے 12 ربیع الاول سے 19 ربیع الاول تک ہفتہ عشق رسول منانے کا فیصلہ کر لیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے مسلم حکمرانوں کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم مسلم ممالک کے سربراہوں کے نام خطوط میں زور دیں گے کہ اقوام عالم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا پیغام دیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہفتہ عشق رسول سے متعلق ملک بھر میں 12 سے 19 ربیع الاول تک سیرت النبی اور نعت رسول مقبول کے پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا۔ کچھ روز قبل وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ خاکوں کی حوصلہ افزائی اسلام کو نشانہ بنانے کے برابر ہے، جبکہ ترک صدر طیب اردوان نے فرانسیسی صدر کو اسلاموفوبیا کی وجہ سے دماغی علاج کا مشورہ دیا تھا۔ ایک ہفتہ قبل فرانس میں ایک استاد کی جانب سے طلباء کو پیغمبر اسلام سے متعلق خاکے دکھائے جانے پر انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسلام سے متعلق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے حالیہ تبصرے پر احتجاج کرتے ہوئے متعدد عرب تجارتی ایسوسی ایشنز نے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی درخواست پر معاملہ وفاقی اسلام آباد ہائی کورٹ نے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی درخواست پر معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے شہری کی درخواست پر سماعت کی اور ریمارکس دیے کہ پاکستان کی حکومت نے مذمت تو کی ہے اور فرانسیسی سفیر کو بھی بلایا ہے، قومی اسمبلی سے قرارداد بھی پاس ہوئی ہے اور پارلیمنٹ سے قرارداد کا آنا بھی عوام کی ترجمانی ہے۔ عدالت نے معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کیس نمٹا دیا۔ عدالت نے کہا کہ کابینہ عوامی جذبات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے۔ خیال رہے کہ فرانس میں حکومتی سرپرستی میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور پھر اس کے حق میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے بیان کے بعد دنیا بھر میں فرانس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور مسلم ممالک میں فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے۔ پاکستان نے بھی فرانس کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور پارلیمنٹ میں مذمتی قرارداد بھی منظور کی گئی ہے، جبکہ پاکستان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ پاک بحریہ کا شمالی بحرہ عرب میں سطح سمندر اور ہوا سے اینٹی شپ میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کیرانی کی اس رپورٹ میں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق اینٹی شپ میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کیا۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹرز نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس موقع پر ترجمان پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ میزائلز فائرنگ کا شاندار مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، جبکہ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر نیول چیف کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے اور پاک بحریہ کے جوان اور افسر ملک کی سمندری سرحدوں اور بحری اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ چائے بھی پلوائی، پیٹرول بھی ڈلوایا، 20 دن گزر گئے مگر پانی نہ آیا۔ آخر پانی کو ترستے شہری جائیں تو جائیں کہاں؟ اورنگی ٹاؤن کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں باغی ساگر کی اس رپورٹ میں۔ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی والا اورنگی ٹاؤن پانی کی بوند بوند کو ترس گیا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، عوامی نمائندے علاقے سے ہی غائب ہو گئے۔ 10 نمبر تاج لسی کی طرف عوام کا احتجاج، سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ اورنگی ٹاؤن میں گزشتہ 20 دنوں سے گھروں میں پانی نہیں آ رہا، علاقہ مکین سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ اورنگی ٹاؤن کی مختلف کالونیز اور سب سے بڑا سیکٹر E11 میں بھی پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔
गई। इलाका मकीन मुजाहरा करने पर मजबूर हो गए। मुश्तइल इलाका मकीनों ने सख्त नारेबाजी की और एहतजाज करते हुए कहा कि एमपीए और वाटर बोर्ड के नुमाइंदे भी इस मुश्किल घड़ी में गायब हैं। खुदारा औरंगी के अवाम को पानी दो, औरंगी के अवाम को आखिर किस जुर्म की सजा दी जा रही है। जबकि मुश्तइल अफराद ने सड़क को बंद करके सख्त नारेबाजी की, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं। पानी नहीं आ रहा है, 19-20 दिन हो गए, हमारा त्योहार आ गया, परसों हमारा त्योहार है, ये लोग पानी नहीं दे रहे हमें, बोल रहे हैं कि 30,000 रुपए दो, माल जोड़ेंगे जब पानी आएगा। तो भाई हम क्यों थे हुकूमत से लोग। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में वाक़े शेरशाह कॉलोनी उर्दू बाजार में कई माह पहले खोदे गए गड्ढे ताहाल ना भरे जा सके। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। शेरशाह कॉलोनी में कई माह से सड़कों पर बड़े बड़े मैन होल्स खुदे हुए हैं, जिसके बाइस आए दिन बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन इन मैन होल्स में गिर जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी बाप बेटा इस मैन होल में जा गिरे थे, जिन्हें इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप रेस्क्यू किया। बड़ी मुश्किलात के बाद बाप और बेटे को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया, जिन्हें इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप ही हस्पताल भी पहुँचाया। बच्चे के बाप शम्स ने हस्पताल से आने के बाद मैन होल में गिरी मोटरसाइकिल खुद नाले में जाकर निकाली। इलाका मकीनों का कहना है कि खुदारा इंतजामिया इन मैन होल्स को जल्द अज जल्द भरे ताकि आइंदा ये हादसात रोनुमा ना हो सकें। नालाज भी बंद होना चाहिए। मेरा बच्चा मरने से बच गया, इसके अंदर पड़ा हुआ था बड़े मुश्किल से। मैं तो अपने आप को भूल गया, इस बच्चे को मैंने निकाला था बड़े मुश्किल से। अभी हॉस्पिटल उसको छोड़ के आया, गाड़ियाँ नीचे पड़ी हुई है, इसके अंदर पड़ी हुई। वो तो मर ही जाएगा इसी गड्ढे के अंदर। अगर कोई इसी तरह बच्चा अगर रात के टाइम ये गिरता अल्लाह ना करे तो इसका बच्चा तो फिर नहीं उठता। ये तो रश का टाइम था, जुम्मे की नमाज पढ़कर लोग निकले, जब इस टाइम ये गिरा तो लोग मौके पे वारदात पे इधर मौजूद थे तो उन्होंने फटाफट निकाल दिया। अगर रात का वाक़या होता तो ये बच्चा नहीं निकलना था। मुल्क भर की तरह कराची में भी खातिमुन नबीयीन की जश्न विलादत की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं, जबकि शहर भर की अहम इमारतों और गली कूचों को बरकी कुमकुमों और झंडों से सजा दिया गया। जश्न विलादत के लिए महफिल नात और दीगर महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। जश्न मिलादुन नबी के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां शहरी बड़ी तादाद में जश्न विलादत के हवाले से झंडे, बैजिस, लाइट्स, झालरें, नालेन पाक और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल ईद मिलादुन नबी में सजावट के सामान की कीमतों में 30 से 50% इजाफा हो गया है। जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के हवाले से लोगों में जोश व खरोश भी पाया जाता है। जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से रवां बरस मुख्तलिफ साइज़ और रंगों पर मुश्तमिल खूबसूरत झंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सब्ज़ झंडा फरोख्त हो रहा है। ये झंडे मुख्तलिफ साइज़ और इक़साम के हैं, जबकि जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से छोटे बच्चों के लिए सब्ज़ और सफ़ेद रंगों के सूट्स भी मुतारिफ करवाए गए हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की अनथक मेहनत और बड़ी कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में छालिया और इंडियन गुटखा बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली, चूँकि RCD हाईवे पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की सख्त चेकिंग और मुसलसल कार्रवाइयों की वजह से स्मगलर्स ने भी सिब्बी, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, जामशोरो और सुपर हाईवे का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और स्मगलिंग की कार्रवाइयाँ इन इलाकों से शुरू कर दी हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने तालका कमांडर को अपने इलाके में चेकिंग मज़ीद सख्त करने के अहकामात जारी किए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के इलाका कमांडर ने जवानों के हमरा मोबाइल गश्त पार्टीज तरतीब दी और मशकूक मकामात की निगरानी शुरू कर दी। कोस्ट गार्ड्स की छापामार पार्टीज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ट्रक्स की चेकिंग के दौरान 36,558 किलोग्राम छालिया, तकरीबन 25,000 पैकेट्स इंडियन गुटखा, 3 अदद ट्रक्स और 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी जाने वाली छालिया, इंडियन गुटखा और ट्रक्स की मालियत तकरीबन करोड़ों रुपए में है। इस मौके पर तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने कहा कि हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम वक्त मसरूफ़ अमल है और मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। 12 रबीउल अव्वल पर किसी भी मुमकिना दहशत गर्दी से मौसर अंदाज में निमटने पर इत्तेफाक। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, क्या तफसीलात हैं 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के हवाले से, आगाह कीजिएगा।
جی رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری کی زیر صدارت 12 ربیع اول کی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمشنر کراچی پولیس، آئی بی، سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران 12 ربیع اول کے حوالے سے سیکیورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا تاکہ کسی بھی ممکنہ دہشت گردی سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے دیے گئے احکامات کی روشنی میں مروجہ قوانین اور ضابطۂ اخلاق کی مکمل پاسداری کو ہر ممکن طور پر یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی مذہبی منافرت اور شدت پسندی پھیلانے والے عناصر پر کڑی نظر رکھنے کے حوالے سے حکمت عملی کا بھی اثرنو جائزہ لیا۔ جی کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7D میں گھر سے خاتون اور مرد کی نعشیں برآمد۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دونوں کو چھریوں کے پے در پہ وار کر کے قتل کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب عتیق، کیا ماجرا ہے، بیان کیجیے گا۔ جی کراچی سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7D میں گھر سے خاتون اور مرد کی لاشیں برآمد، دونوں کو چھریوں کے پے در پہ وار کر کے قتل کیا گیا۔ راشد نامی ملزم نے اہلیہ اور اس کے دوست کو قتل کیا۔ ملزم راشد سرجانی ٹاؤن میں ہی پنچر کی دکان چلاتا ہے۔ مقتول کی شناخت سلمان کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم راشد کو گرفتار کر لیا اور اعلیٰ قتل بھی برآمد کر لیا ہے۔ جی یونس میمن کا سپر ہٹ کامیڈی ڈرامہ ممتاز مینشن پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی ریکارڈ کامیابی کے بعد ممتاز مینشن پارٹ 3 31 اکتوبر کو رات 9:30 بجے آرٹس کونسل کراچی میں پیش کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ شوبز انڈسٹری میں یونس میمن ایک ایسا نام ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ہر دل عزیز ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ہدایت کار یونس میمن آج کل مصروف عمل ہیں اپنے کامیڈی ڈرامہ ممتاز مینشن میں، جس کا مقصد صرف اور صرف شہر قائد کے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا ہے۔ یونس میمن کا کامیڈی ڈرامہ ممتاز مینشن 31 اکتوبر کو رات 9:30 بجے آرٹس کونسل کراچی میں لوگوں کو تفریح فراہم کرنے جا رہا ہے۔ ممتاز مینشن پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی کامیابی کے بعد یہ ڈرامہ پارٹ 3 ہوگا، جس کے رائٹر عامر ہوکلا ہیں۔ ممتاز مینشن پارٹ 3 ایک فیملی کامیڈی ڈرامہ ہے جس میں ایک خاص قسم کا میسج بھی دیا گیا ہے۔ حقیقت پر مبنی یہ ڈرامہ عوامی توقعات پر اسی طرح پورا اترے گا جس طرح پچھلے پارٹس کو خوب پذیرائی ملی تھی۔ یونس میمن کی ہمیشہ سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ مرجھائے چہروں پر خوشیاں بکھیریں، شہر قائد کی رونقیں بحال کریں اور لوگ ان کے ڈراموں سے خوب لطف اندوز ہوتے رہیں۔ شیخ پورہ میں خانہ بدوشوں کو پولیو کے متعلق آگاہی اور بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے خصوصی مہم شروع کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ شیخ پورہ میں پولیو مہم شروع کر دی گئی ہے، جس میں ضلعی انتظامیہ کی ٹیمز خانہ بدوشوں کے خیموں میں جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ اسی مقصد کے تحت پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیمز خانہ بدوشوں کے خیموں میں جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ والدین کو مرض سے متعلق آگاہی فراہم کر رہی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق ضلع بھر میں خانہ بدوشوں کے بچوں کی تعداد 1000 تک ہے۔ خیموں کی رجسٹریشن کے بعد فہرستیں مرتب کر کے قطرے پلانے کا ہدف مکمل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے ہر شہری کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا تاکہ کوئی بچہ جسمانی معذوری کا شکار نہ ہو سکے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا یہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں، تو ہم نے ان کو نا رجسٹرڈ کیا ہوا ہے۔ شیخ پورہ ڈسٹرکٹ کے اندر جتنی بھی ہمارے پاس اس قسم کی پاپولیشن ہے اس کو ہم نے رجسٹرڈ کیا ہوتا ہے۔ ہم جب ہماری ٹیمز آتی ہیں تو اگر کوئی بچہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، تو ان کے حوالے سے ہمارا ایک اسپیشل فوکس رہتا ہے کیونکہ ان میں وہ اویئرنیس نہیں ہوتی جو عام دوسری کمیونٹی میں ہے، تو ہم ان کو زیادہ فوکس اور پکچر میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو جگیوں کا بچہ جو ہے وہ اس حوالے سے رہ جائے۔ اور اسی لیے جب مانیٹرنگ پہ بھی ہم نکلتے ہیں تو ہمارا اسپیشل ہم جو ہے نا مانیٹرنگ بھی انہی جگیوں کی کرتے ہیں ان ایڈیشن ٹو جو ہماری روٹین کی مانیٹرنگ یا سرویلنس ہوتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف سعودی عرب کی جانب سے یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے آن لائن سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی، مذہبی اور فلاحی تنظیموں کے عہدیداران کے علاوہ پارٹی ورکرز اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔
تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا جبکہ ہدیہ نعت عابد شمون نے پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی چیئرمین پاکستان مسلم لیگ کاف سعودی عرب چودھری اظہر وڑائچ کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی پالیسیز اور تدابیر میں کتنا ہی ظلم و بربریت کیوں نہ شامل ہو، وہ کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو کچل نہیں سکتا۔ جبکہ صدر پی ایم ایل کاف ریاض ریجن امتیاز احمد کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ آج ہم کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے جدوجہد آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی اخلاقی و سیاسی اور سفارتی حمایت کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی حمایت جاری رکھیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ 27 اکتوبر 1947 تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس روز جب بھارتی فوج نے سری نگر میں اترتے ہی کشمیری عوام پر مظالم، قتل و غارت اور انسانی حقوق کی بدترین پامالی کے اس سلسلے کا آغاز کیا جو آج تک جاری ہے، لیکن بھارتی فوج کے جبری قبضے، مظالم اور تشدد کے باوجود کشمیریوں نے کبھی بھارتی تسلط کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی کریں گے۔ بورے والا میں رورل ایجوکیشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ ریلی کے شرکاء نے انڈیا کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں درج نعروں سے بھرے پلے کارڈز اور پینافلیکسز بھی اٹھا رکھے تھے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف مینیجر پروگرام اور کوارڈینیشن اینڈ نیٹ ورکنگ ڈاکٹر مظفر سعید کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں کشمیری پرچم اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ ریلی بلدیہ آفس سے شروع ہو کر گول چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ احتجاجی ریلی میں ریڈز پاکستان کے کارکن، اسٹاف، انتظامیہ اور افسران سمیت عام شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مظفر سعید کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جائے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے یہ ریلی نکالی ہے۔ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ 18 ماہ ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر کرفیو لگے ہوئے، اور جو کہ ایک نہایت ہی ظلم ہے، اور ہم اقوام متحدہ سے یہ درخواست کرتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ سے کہ کشمیریوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں تاکہ جو کشمیری اس وقت بیچارے مظلومیت کا شکار ہیں، اگر ان کے بچے، بوڑھے، کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو وہ ان کو اپنے سینوں میں دفن کرنے پہ مجبور ہیں۔ ان کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ بالکل مجروح ہو گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو 73 برس مکمل ہونے پر پوری دنیا کی طرح پاکستانی سفارت خانہ برلن کے زیر اہتمام یوم سیاہ کے موقع پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ تقریب میں سیکرٹری مبشر احمد نے صدر پاکستان عارف علوی اور سیکرٹری کامران نے وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ صدر مملکت عارف علوی نے پیغام میں کہا کہ سلامتی کونسل اپنی قراردادوں میں کشمیریوں کے حق استصواب رائے کا فیصلہ دے چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو طاقت کے ذریعے نہیں دبا سکتا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے منصفانہ نصب العین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اور مستقل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رہے گی۔ سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے پہلی بار کشمیر میں اپنی فوجیں اتاری تھیں، جس کے بعد سے بھارت نے آج تک کشمیر کے ایک بڑے
حصے پر جابرانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارت کے خلاف یوم سیاہ کا مقصد کشمیر پر بھارتی قبضے اور کشمیریوں کے قتل عام کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ قبل ازیں سیمینار میں کشمیر میں جاری بھارتی افواج کے ظلم و ستم اور بربریت پر مبنی ڈاکیومنٹری فلم دکھائی گئی۔ پاکستان اور کشمیر کے قومی ترانوں کے احترام میں شرکا کھڑے رہے، جبکہ سیمینار کے اختتام پر شرکا کے لیے تواضع کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کشمیر جرمن کونسل کے زیر اہتمام فرینکفرٹ میں بھارتی کونسل خانے کے سامنے یوم سیاہ کے موقع پر کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے پر احتجاج کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے اور انڈین آرمی کے کشمیریوں پر ظلم کے خلاف جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں بھارتی کونسل خانہ فرینکفرٹ کے سامنے کشمیر جرمن کونسل کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں کشمیری، پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ اس کے بعد مقررین نے اردو، جرمن، انگریزی اور پنجابی میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا نوٹس لے۔ کشمیری خواتین کو سر عام اٹھا لیا جاتا ہے اور زیادتی کی جاتی ہے۔ بھارتی آرمی کشمیریوں پر ظلم بند کرے۔ ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے کوارڈینیٹر گرچن سنگھ نے کہا کہ مودی کشمیر کے ساتھ ساتھ سکھ قوم کی آواز بھی سنیں اور بھارتی سرکار کشمیر اور سکھ قوم پر ظلم بند کرے۔ آخر میں کشمیر جرمن کونسل کے چیئرمین حنیف چوہان نے کہا کہ نہتے کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف عالمی برادری کشمیریوں کا ساتھ دے اور بھارت پر زور ڈالے کہ وہ اپنی آرمی کو کشمیر سے نکالے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کو حل کروائے۔ محمد حنیف چوہان نے تمام شرکا اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ احتجاج کے شرکا نے بھارت کے خلاف خوب نعرے بازی کی اور کشمیر کے حق میں نعرے لگائے۔ اور اگے جو کشمیر کونسل ਜਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ جو پورے کشمیر نو ایک جیل دے وچ تبدیل کیتا ہویا ہے۔ چوڑیاں پہننے والے ہاتھوں نے خطرناک ہتھیاروں کو کھلونا بنا دیا۔ کراچی کے پولیس ٹریننگ سینٹر میں زیر تربیت پولیس اہلکار لڑکیاں بازی لے گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں معین اللہ شاہ کی اس رپورٹ میں۔ پولیس ٹریننگ کالج سعید آباد میں پریکٹیکلز میں لیڈی اہلکاروں کی برتری 9mm پستول 6 سیکنڈز میں کھولنے اور 10 سیکنڈز میں جوڑنے کا عملی مظاہرہ۔ لیڈیز اہلکاروں نے کلاشن کوفز 12 سیکنڈ میں کھول کر اتنے ہی وقت میں جوڑ ڈالیں۔ سب مشین گنز کھولنے اور جوڑنے میں بھی زیر تربیت لیڈیز اہلکاروں نے بازی مار لی، جبکہ G3 اور MP5 رائفلز بھی مہارت سے کھولنے اور جوڑنے کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر پرنسپل SSP شوکت کھٹیان نے کہا کہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں اب تک ایسی پیشہ وارانہ مہارت نہیں دیکھی۔ کراچی کی 71 لیڈیز اہلکاروں کا یہ بیج مہارت میں سب سے آگے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ مختلف نوعیت کے امتحانات میں بھی لیڈی کانسٹیبلز ماضی پر بھاری رہی ہیں۔ اور یہاں شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ اعجاز احمد دورہ نیوزی لینڈ میں ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ میں جونیئر ٹیمز کے کوچ اعجاز احمد کو ہی ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان شاہین نے آئندہ ماہ قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کے دورے پر روانہ ہونا ہے، جہاں پاکستان شاہین کے 2 4 روزہ اور 5 T20 میچز شیڈیول ہیں۔ اس ضمن میں جونیئر ٹیمز کے کوچ اعجاز احمد کو ہی ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، جبکہ ہیڈ کوچ اعجاز احمد کے علاوہ کوچنگ اسٹاف میں راؤ افتخار انجم اور محتشم رشید شامل ہیں۔ اور اب ایک نظر DNN انٹرٹینمنٹ پر۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ خوش آمدی، لالچی اور حسد کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خوف زدہ ہونے کی بجائے خود کو مضبوط کر کے ان کا دلیری سے سامنا کیا۔ اداکارہ ثنا نے آپ بیتی بتا دی۔
नामवर अदाकारा और लॉलीवुड स्टार सना ने कहा है कि मौजूदा दौर में खुशामदी, लालची और हसद करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जबकि मुखलिस लोग आटे में नमक के बराबर हैं। खास तौर पर शोबिज में हसद करने वालों की भरमार है और ये लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी गुरेज नहीं करते। एक इंटरव्यू में सना ने कहा कि जब से शोबिज में हूँ यहाँ पर टांगे खींचने और हसद करने वालों से पाला पड़ा है, लेकिन मैंने खौफजदा होने के बजाय खुद को मजबूत करके उनका दिलेरी से सामना किया है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।